محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، جو کچھ حالات پیش آتے ہیں یا کوئی واقعہ دنیا کے اندر کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس پر غور اور نتائج، اس پر غور کیا جانا چاہیے اور اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسباب کے اندر کچھ نہ کچھ خواص رکھے ہیں۔ جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں، ان کے نتائج بھی ہوتے ہیں اور ان کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں کے اندر، گھاس اور پتوں کے اندر، درختوں کے اندر بھی خواص رکھے ہیں، اسی طرح سے اخلاق کے، انسانوں کے جو اخلاق ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے جو حالات ہیں ان کے اندر بھی خواص ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں غور کرنے کی تمام انسانوں کو دعوت دی ہے۔ اور جو اس میں غور نہیں کرتے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے اندر کتنی ہی نشانیاں ہیں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لوگ ان کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، یعنی ان میں غور نہیں کرتے، ان سے نتائج کو اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بلکہ ایک جگہ اور فرمایا وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو جھنجھوڑتا ہے انسانوں کو، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی حادثات کی شکل میں، کوئی بڑا جانی نقصان ہوا، کوئی بڑا کہیں پر مالی نقصان ہوا، کوئی ایسا حادثہ پیش آیا، تو یہ سب کیا ہے؟ نذر ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جو ایمان نہیں رکھتے ان کو یہ نشانیاں اور یہ ڈرانے کی چیزیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ عنقریب ہم لوگوں کو نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق یعنی دنیا کے اطراف میں، دنیا کے گوشوں کے اندر، وفی انفسہم اور خود انسانوں کی اپنی جانوں کے اندر، ان کے اپنے جسموں کے اندر، یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ وہی حق ہے، وہی برحق ذات ہے۔ تو ان ساری کی ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیوں کے اندر، جو اللہ کی نشانیاں زمین و آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، یا جو واقعات پیش آتے ہیں، جو حادثات پیش آتے ہیں، جن قوموں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واقعات بیان فرمائے ہیں، وہ واقعات بھی اسی لیے ہیں کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، ان میں غور کریں کہ وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا حالات پیش آئے کہ جن کے نتیجے میں ان قوموں کو تباہ کر دیا گیا، ان قوموں کو برباد کر دیا گیا، ان قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے برسے۔ تو اسی طرح سے کچھ حالات ہمارے ملک کے اندر بھی پیش آتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے وہ فسادات ہیں جو فرقہ وارانہ فسادات کہے جاتے ہیں، کہ جن کے اندر عام طور سے مسلمانوں ہی کا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، یعنی انہی کو پہلے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے دفاع میں کچھ کریں تو پھر انہی کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، انہی کو جیلوں میں ٹھوسا جاتا ہے۔ اور بلکہ اب اس وقت جو ہے فسادات وہ خطرناک رخ اختیار کر چکے ہیں کہ یعنی جانی اور مالی نقصان کے بعد
ان کے نوجوانوں کو، ان کے مردوں کو جیلوں میں ٹھوسا جائے گا اور پھر ان کے گھروں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف وہ یعنی جیل کی حد تک یا ان کو سزا دینے کی حد تک یا جو کچھ نقصان ہوا ہے جانی یا مالی یا کاروبار کا، لیکن اب اس سے آگے بڑھ کر ان کے گھروں کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے، ان پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور ہم سب اس بات کو تو اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب حکومت کی نگاہ کے سامنے اور حکومت کی شہ پر اور انتظامیہ کی ڈھیل پر یہ سب ہوتا ہے اور ان کی نگرانی میں کیا جاتا ہے، اور سب کے سب تماشائی بنے ہوئے دیکھتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ نقصان ہو اور ایک خاص فرقے کا ہو۔ لیکن وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر برحق ہیں اور ٹھیک ہیں، لیکن ہمیں خود اپنے حالات پر بھی غور کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے، کہ ہمیں اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر واقعے کے اندر غور کرنا اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا، تو ابھی تک جو مسلم کچھ فسادات یا جو فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں یا ہوتے آئے ہیں ہندوستان کے اندر، تو ان میں ہمیں اپنے حالات پر غور کرنے کا کبھی موقع نہیں ملتا کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم ایک اسلام کے ماننے والے اور وحدہ لا شریک پر یقین رکھنے والے اس نظام زندگی کو قبول کرنے والے ہیں جو نظام زندگی دنیا کے اندر سب سے بہتر، سب سے پاکیزہ، سب سے صاف ستھرا اور سب سے بہترین، اور بلکہ وہی برحق ہے اور وہی اصل کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی وہ فانی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہم ایمان والے جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن ہم کبھی اپنے آپ پر یہ غور کرتے ہیں کہ ہم اس اسلام کو کتنا فالو کر رہے ہیں، ہم اس دین کی کتنی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، کہ ہمارے اندر دین اور اسلام وہ کہاں تک موجود ہے اور کہاں تک موجود نہیں ہے، ہمارے اندر وہ کیا کمیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن و حدیث کے ہم سے کیا مطالبات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن بنیادوں پر اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، اور صحابہ کرام نے کس طرح سے مصیبتیں اور پریشانیاں جھیل کر اس دین کو آگے پہنچایا، اس پر خود بھی عمل کر کے دکھایا اور آگے آنے والی نسلوں تک اس دین کو پہنچایا، کہ اگر صحابہ کرام کی وہ قربانیاں نہ ہوتی تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ تو ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ حالات کتنے ہی خطرناک ہوں، کیسے ہی بد سے بدتر حالات ہو جائیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اللہ سے لو نہیں لگاتے کہ ہم اس دین پر زیادہ سختی سے کارآمد ہوں کہ جس کے صرف نام لیوا ہونے کی وجہ سے، جس کی نسبت کی وجہ سے ہم پر یہ ظلم کیا جاتا ہے، یا دوسرے دشمن ہم پر خونخوار جانوروں کی طرح سے دوڑ پڑتے ہیں، کہ ہم اپنے بارے میں غور نہیں کرتے کہ جب ہم اس دین کے نام لیوا ہیں تو اس دین کو بدنام کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ جب دوسرے لوگ یا غیر مسلم حضرات برادران وطن، کہ ہم پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اس دین کو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہدایت کی روشنی دی ہے وہ اس روشنی کو ساری دنیا میں پھیلائیں۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی جو بہت بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اس نعمت کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی ہم نے کیا کوشش کی ہے؟ انبیاء کرام کو کتنی فکر لائق ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس فکر میں اور اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول کو اتنی فکر سوار رہتی تھی اس بات کی کہ دوسروں تک
اس پیغام کی روشنی پہنچ جائے اور وہ اس نجات کے مستحق بن جائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام دیا ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کو یہ فکر سوار رہی اور تابعین کو، اور ہر زمانے کے اندر جتنی زیادہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انبیاء کرام سے نسبت ہوتی ہے، اس کو اتنی زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ جو روشنی مجھے ملی ہے، جو ہدایت میرے پاس ہے، وہ ہدایت دوسروں تک پہنچے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ دعوت کو ہمیں عام کرنا، اپنے اس دین کی روشنی کو پھیلانا، اور یہ کس چیز کے ذریعے سے ہوگا؟ یہ سب سے بڑی جو چیز ہمارے پاس اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ہو سکتی ہے، وہ ہے ہمارے اخلاق، وہ ہے ہمارے حالات، وہ ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی، جس میں ہمارے جو اخلاق ہوتے ہیں، ہمارے حالات ہوتے ہیں۔ جو غیر مسلم حضرات ہیں وہ کتابوں میں تو پڑھتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ یہ سب سے اچھا مذہب ہے، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں ایک اسلام کے ماننے والوں کو تو اس کے اندر وہ ساری خرابیاں موجود ہوتی ہیں، تو وہ کیسے اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہ دین برحق ہے یا سب سے اچھا مذہب ہے؟ کہ وہ صرف اور صرف کتابوں سے نہیں سمجھیں گے، یا وہ ہم کو مسجد میں آ کر نہیں دیکھتے، مسجد میں تو آنے کا انہیں کبھی موقع بھی نہیں ملتا، وہ ہمیں بازاروں میں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں معاملات کے اندر پرکھتے ہیں، وہ ہمارے اخلاق سے دیکھتے ہیں، وہ ہمارے محلے کو دیکھتے ہیں۔ وہ سنتے تو یہ ہیں یا پڑھتے تو یہ ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو صفائی اور پاکیزگی ہے وہ نصف ایمان ہے، ایمان کا ایک اہم جز ہے، لیکن وہ ہمارے محلوں کو سب سے زیادہ گندا دیکھتے ہیں، تو وہ کیسے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ اسلام سب سے بہتر ہے؟ ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہمارے کاروبار کرنے والوں کو اور مسلم دکانداروں کو دیکھتے ہیں۔ وہ پڑھتے اور سنتے تو یہ ہیں کہ اسلام نے سود کا ایک ذرہ بھی، ایک ذرا سا کہ لقمہ بھی کسی کے حلق میں چلا جائے تو یہ اس کے لیے بربادی اور تباہی کا، اس کے لیے حرام ہے کہ ایک ذرا سا لقمہ بھی اس کے حلق سے حرام کا اتر جائے یا سود کا اتر جائے، لیکن وہ دیکھتے ہیں حرام کرتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے اسلام کے ماننے والوں کو، تو وہ کیسے اس بات کو سمجھیں گے؟ ہمارے اخلاق سے ہمارے برادران وطن ہم کو پرکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں، اسلام جو دنیا کے اندر پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی 63 سال کی عمر ہوئی اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ کے اندر دعوت دیتے رہے، قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، صحابہ پر سختیاں اور اللہ کے رسول بھی پریشانیاں اور مصیبتیں جھیل رہے تھے اور دعوت دینے میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ کے اندر آپ رہے، تو سب سے زیادہ جو دین پھیلا دنیا کے اندر دور تک وہ ان 10 سالوں کے اندر پھیلا ہے۔ اور ان 10 سالوں میں بھی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، یعنی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے ہیں تو اس کے 6 سال بعد تقریباً صلح حدیبیہ ہوئی، تو اور اس کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث اور تابعی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے اور فتح مکہ کے درمیان کا جو زمانہ ہے، یعنی جب مسلمان دوسرے ملکوں میں جانے لگے اور غیر مسلم مدینہ منورہ میں آنے لگے، یہاں تک کہ وہ کفار مکہ جن کے رشتہ دار تھے وہ بھی یہاں آنے لگے، کہ اس 2-2.5 سال کے زمانے میں جتنے مسلمان ہوئے ہیں اتنے پورے دور کے اندر، پورے نبوی دور کے اندر اتنے مسلمان کبھی نہیں ہوئے۔ یعنی لگتا تھا کہ کوئی دھارا ٹوٹ پڑا ہو یا تسبیح ٹوٹ گئی، اس کے دانے بکھر گئے، اس طرح سے اسلام کے اندر لوگ داخل ہوئے ہیں۔ کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا، مدینہ منورہ میں ان کو آنے کا موقع ملا اور انہوں نے دیکھا کفار نے، مشرکین نے، کہ یہ ہماری زبان بولنے والے، ہمارے ہی قوم کے ہمارے ہی رشتہ دار، ہمارے ہی خاندان والے، لیکن ان کے اخلاق یہ ہیں کہ خود بھوکا رہ کر مہمانوں کو کھلاتے ہیں، اب پریشانیاں اٹھا کر یہ سچ بولتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ اتنی بہتری کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ان لوگوں پر اثر ہوتا ہے۔ ہم اپنے محلوں کو دیکھیں کہ ہم راستوں کو تنگ کرتے ہیں،
ہم پہلے تو چھجا نکالیں گے، پھر اتنی سیڑھیاں نکالیں گے اس کی، یعنی وہ حرام کام بالکل جو سراسر حرام ہے، اور پھر اس پر ترا یہ کہ ہمارے جو ہیں واہن بھی کھڑے ہوتے ہیں دونوں طرف راستوں کے، تو ہم نے راستے کو تنگ کر دیا، یہ حرام کام ہے بالکل، اور ہم جا کر سب جگہ پورے اپنے محلوں کے اندر یہ دیکھیں تو یہ حرام کام جب اس طرح کے ہم سے سرزد ہوتے ہیں تو ہم کیوں کر اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھنے لگے؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرما دیا ہے کہ جو سمندر کے جھاگ ہوتے وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جس کے اندر نافعیت نہیں ہوتی، جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، ضرر رساں ہوتا ہے، وہ پائیدار نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، تو وہ زمین میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کو بقائے دوام حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں اس ملک کے اندر عزت کے ساتھ افتخار